ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابیہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قعد علی بعیرہ وامسک انسان بختامہ او بزمامہ قال ای یوم ھذا فسکتنا ھذا ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ قال الیس یوم النحر قلنا بلا قال فأی شہر ھذا فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ قال الیس بذی الحجۃ قلنا بلا قال فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا لیبلغ الشاہد الغائب فإن الشاہد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، حدیث شریف کا سلسلہ جاری ہے۔ کتاب العلم چل رہا ہے۔ علم کے تعلق سے گزشتہ علم کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، اور درمیان میں کچھ حدیثوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ حدیثیں ہم سے تعلق نہیں رکھتی۔ جیسا کہ پچھلی مجلس میں نے عرض کر دیا تھا کہ ایک باب ہمارے سامنے آیا تھا، حدثنا، اخبارنا، انبأنا، یہ تین الفاظ ہیں، اس کو کب کب استعمال کیا جائے گا، وہ جو ہے صرف علماء سے تعلق رکھتی ہیں، حدیث پڑھنے والے طلباء سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر وہ باتیں یہاں بیان بھی ہو جائیں تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، تو اس لیے ایسی ہی کچھ جو ہے درمیان میں حدیثیں تقریباً جو ہے 3 یا 4 باب چھوڑ کر آگے جو ہے بیان، آگے کا باب جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ بات جو ہے ہمارے ذہن میں آسانی سے آ جائے۔ حدیث ہو یا تفسیر ہو، یہاں جو ہے بیان جو بھی ہو رہا ہے، حدیث ہو، حدیث کا درس ہو یا تفسیر قرآن مجید ہو، یہاں جو ہے علمی باتیں بیان نہیں ہوتی۔ علمی باتیں بیان کرنے کا موقع، محل دوسرا ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف علماء کی مجلس میں ہی، طلباء کی مجلس میں ہی علمی باتیں بیان ہوتی ہیں۔ جیسا کہ مثال کے اعتبار سے تفسیر قرآن پاک شروع ہوئی، شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہونے کے بعد تفسیر ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ہے صرف اور صرف اعوذ باللہ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، بسم اللہ پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اور اسی طریقے سے یہ دونوں آیتیں کب کب ہمارے لیے مفید بنتی ہیں، یہی چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ اب اس میں جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں علمی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ طلباء کی جب مجلس، یعنی کہ قرآن پاک کی تفسیر مدرسے کے بچوں کے لیے جب شروع ہوتی ہے، تو اس وقت اساتذہ جو ہے ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں تقریباً جو ہے ہفتہ 10 دن گزر جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے علمی باتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے اعتبار سے اعوذ باللہ ہے، اعوذ کے شروع میں حمزہ آیا ہوا ہے، حمزے کے اوپر جو ہے زبر آیا ہے، زبر کیوں آیا، زیر کیوں نہیں آیا، پیش کیوں نہیں آیا، اور اس کے بعد جو ہے اعوذ، اس میں جو ہے
واحد کا یعنی کہ ایک آدمی کی طرف سے دعا کی جا رہی ہے، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، صرف ایک آدمی کا ہی ذکر کیوں ہوا، نعوذ باللہ کیوں نہیں ہوا؟ یعنی کہ ہم سب اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے علمی باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں اس مجلس سے تعلق نہیں رکھتی، تو اس وجہ سے کچھ جو ہے حدیثوں کو چھوڑ کر آگے جو ہے حدیث بیان کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اور اگر یہ باتیں میں نہیں بھی بتاؤں، یعنی کہ کچھ حدیثیں چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں، تب بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، لیکن پھر بھی جو ہے میری ذمہ داری ہے، اگر اس لیے کہ یہ جو ہے یوٹیوب پر جاتی ہے باتیں اور دنیا بھر کے جو ہے لوگ سنیں گے، اگر اس وقت کسی کو جو ہے یہ خیال آ گیا کہ بھئی مفتی صاحب جو ہے جو آسان ہیں انہی کو بیان کر رہے ہیں، جو مشکل ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں جو ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو یہاں جو ہے حدیث ہمارے سامنے جو آ رہی ہے وہ بات جو کہ ہم تک پہنچی ہے دوسروں تک پہنچانے کے تعلق سے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں اور خلیفۃ المسلمین، یعنی کہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ، ان کا یہاں بیان نہیں، وہ حدیث کے راوی نہیں ہیں، بلکہ حضرت ابو بکرہ یہ دوسرے جو ہیں صحابی ہیں، ان کی روایت جو ہے کتاب الایمان میں گزر بھی چکی ہے، ان کے حالات بیان بھی ہو چکے ہیں۔ تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں اور ان کو جو ہے ایسی جو ہے فضیلت حاصل ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن، تقریباً یہ بھی بات جو ہے پیچھے گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آ گئے، تو ہجرت کے بعد سب سے پہلے جو صحابی پیدا ہو رہے ہیں مکہ کے صحابہ میں سے، ان کا جو ذکر ہوا پیچھے گزر چکا ہے۔ غالباً جو ہے غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس، یا پھر عبداللہ ابن عباس نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ عنہ، یا پھر جو ہے ایسے ان کا نام تو عبداللہ ہے لیکن ان کے والد کا نام دوسرا ہے، تو ان کی جو ہے پیدائش مکے سے آنے والے صحابہ میں سب سے پہلے ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ بصرہ میں جب ایمان آ گیا، اسلام آ گیا، تو وہاں سب سے پہلے اسلام کی حالت میں پیدا ہونے والے پہلے صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو حدیث کے راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ حدیث کب پیش آئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ یہاں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور ایک آدمی اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھا، ایک آدمی اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھا۔ اب یہاں جو ہے محدثین فرماتے ہیں روایت کرنے والے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، اور اونٹ کی نکیل کس نے پکڑی ہوئی تھی اس کے بارے میں کچھ اختلافات ہیں۔ ایک جماعت محدثین کی ایک صحابی کا نام لیتی ہے، اور اسی طریقے سے اور ایک جماعت جو ہے اور ایک صحابی کا نام لیتی ہے، لیکن صحیح بات محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی صحیح بات یہاں جو ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ہی حدیث کے راوی اور اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے وہی صحابی ہیں۔ تو یہاں جو ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ دن جو ہے کون سا دن ہے، اس دن کا نام کیا ہے؟ تو صحابہ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال خود کر رہے ہیں، الیس بذی الحجہ، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ یعنی کہ 10 ذی الحجہ نہیں ہے؟ 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا بلا، قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں، یوم النحر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال فأي شہر هذا، اس شہر کا نام، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ فسکتنا حتی ظننا انہ، تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم خاموش ہو گئے اس گمان سے
کہ اس مہینے کا اور اس دن کا کوئی دوسرا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے. ہمیں تو معلوم تھا آج جو ہے یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے، لیکن ہم یہ چاہتے تھے، ہم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پوچھ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس دن کا اور اس مہینے کا کوئی دوسرا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، اس لیے ہم خاموش ہو گئے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کے خاموشی پر پوچھ رہے ہیں الیس بذی الحجہ، کیا یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ جواب دے رہے ہیں اللہ کے نبی کیوں نہیں، ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا لیبلغ الشاہد الغائب. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا خون، تمہارے مال اور اسی طریقے سے تمہاری آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے. تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہارا یعنی کہ اعراضکم کا مطلب یہاں جو ہے عزت کا، یعنی تمہاری عزت. تین چیزیں ہو گئیں، خون، مال اور آبرو یعنی کہ عزت. یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے پر حرام ہیں. جیسا کہ بینکم حرام کا حرمت یومکم ھذا، جیسا کہ اس دن، اس فی شہرکم ھذا، اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا، اس شہر میں، جیسا کہ تمہارے لیے ایک دوسرے کا خون کرنا حرام ہے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا حرام ہے، ایک دوسرے کے مال کا لوٹنا حرام ہے، اسی طریقے سے پوری زندگی تمہارے لیے یہ چیزیں حرام ہیں. تم کیا نہیں کر سکتے؟ کسی دوسرے کا قتل نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اے ایمان والو، قتال سے یعنی کہ ناحق کسی کو قتل کرنے سے بچو. اگر قتل کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، قصاص میں تمہیں کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا. اب یہاں اس کے بعد اللہ وضاحت کر رہے ہیں الحر بالحر، آزاد آدمی کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد آدمی کو قتل کریں گے. ایسا نہیں کہ بھئی آزاد آدمی کے بدلے میں غلام کو قتل کریں گے قصاص میں، یہ نہیں چلتا. الحر بالحر والعبد بالعبد. اور اسی طریقے سے غلام کو اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں غلام کو ہی قتل کریں گے. ایسا نہیں کہ بھئی غلام کو قتل کیا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ قصاص میں بدلے میں کیا کریں گے؟ آزاد آدمی کو قتل کریں گے. نہیں، آزاد آدمی کے بدلے میں آزاد آدمی اور غلام کے بدلے میں غلام. والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا. تو یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں جیسا تمہارے لیے اس دن، اس مہینے میں، اس مقام پر ایک دوسرے کا خون حرام، ایک دوسرے کے مال کو لوٹنا حرام، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے پوری زندگی یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں. ایسا نہیں کہ صرف ذی الحجہ کے مہینے میں، مکۃ المکرمہ میں اس تاریخ کو ہم کیا کریں گے؟ قتال نہیں کریں گے، کسی کی بے عزتی نہیں کریں گے اور اسی طریقے سے کسی کے مال کو نہیں لوٹیں گے. لیکن یہ دن چلا جائے گا، یہ مہینہ گزر جائے گا، یہاں سے ہم جو ہے اپنے شہر میں جائیں گے، اپنے گاؤں میں رہ کر کسی کو جو ہے مار دیں گے، یہ ہمارے لیے جائز ہے. یا پھر جو ہے کسی کا مال لوٹ لیں گے، یہ ہمارے لیے جائز ہے. کسی کی ہم بے عزتی کریں گے، یہ ہمارے لیے جائز ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ بھئی جس طرح تم یہ سمجھتے ہو کہ کعبۃ اللہ میں اور حرمت کی جو جگہ ہے یعنی کہ مسجد نبوی ہو یا خانہ کعبہ ہو، مسجد جو ہے حرام ہو، ان دونوں جگہوں میں ایک دوسرے کا خون جائز نہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی جائز نہیں، ایک دوسرے کا مال لینا جائز نہیں. اسی طریقے سے یہ چیزیں اپنے مقام پر بھی کسی دوسرے مہینوں میں، کسی دوسرے تاریخوں میں بھی جائز نہیں ہیں. تو اس بات کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں. اور جو لوگ حج کے لیے گئے ہوں یا عمرے کے لیے گئے ہوں، وہ لوگ، ان لوگوں کو یہ مسائل معلوم ہوں گے، اس لیے کہ وہاں جانے سے پہلے ٹریننگ ہوتی ہے.
جانا پڑتا ہے پہلے عمرے کو جانے سے پہلے ایک مقام میں جو ہے ضلع کے اعتبار سے ایک مقام میں جو ہے ٹریننگ ہوتی ہے کہ عمرہ کرنے والا ہو یا حج کرنے والا ہو، اس کے لیے وہاں جا کر کون سے کام کرنا ہے، کن کن کاموں سے رکنا ہے۔ ان لوگوں کو معلوم ہوگی بات کہ وہاں جانے کے بعد جب ہم جو ہے وہاں ٹریننگ کے کیمپ میں جائیں گے تو وہاں جو ہے یہ تمام مسائل ہم کو بتائے جائیں گے کہ وہاں رہ کر جو ہے ہم کسی کو مار نہیں سکتے، کسی کو جو ہے دھوکہ نہیں دے سکتے، کسی کو جو ہے کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے۔ وہاں رہ کر یعنی مکہ المکرمہ میں اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر ہمارے لیے وہاں کے مچھروں کو مارنا بھی منع ہے، وہاں کی چونٹیوں کو مارنا منع اور وہاں کی مکھیوں کو مارنا منع۔ اگر کوئی آدمی وہاں رہ کر کسی جانور کو مار دیتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے قصاص واجب ہو جاتا ہے، شکار کر لیتا ہے قصاص واجب ہو جاتا ہے۔ وہاں رہ کر کوئی بڑا گناہ کر لیتا ہے تو اس کے عمرے میں اس کے حج میں جو ہے کمی آ جائے گی، نقص پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ تمام مسائل ہیں۔ تو یہ مسائل جو ہے وہ حضرات ان مسائل سے واقف ہوں گے جو حضرات عمرے کے لیے حج کے لیے گئے ہوں۔ تو یہ مسائل صرف عمرہ اور حج کے لیے نہیں، وہاں تو جو ہے اس بات کی جو ہے توجہ دلائی جاتی ہے کہ بھئی بہت پیسہ خرچ کر کے اپنا سب کچھ جو ہے قربان کر کے تم کئی ہزار کلومیٹر جا کر اپنا ملک چھوڑ کر جا کر اللہ کی عبادت کے لیے اتنا لمبا سفر کر رہے ہو، تو ان تمام چیزوں سے بالخصوص بچنے کی کوشش کرو، یہ توجہ دلائی جاتی ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ بھئی ہم اپنے مقام میں رہ کر یہ کام کریں گے، نہیں، اپنے مقام میں رہ کر بھی کسی کے مال کو لوٹنا، کسی آدمی کو مارنا، کسی آدمی کا قتال کرنا یا پھر جو ہے کسی آدمی کی جو ہے بے عزتی کرنا، یہ تمام چیزیں اپنے مقام میں رہ کر بھی حرام ہیں۔ صرف عمرے کے لیے حج کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، آگے فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی بات تم تک پہنچے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کیا کرو، دوسروں تک وہ بات پہنچاؤ۔ اسی کو جو ہے تبلیغ کہا جاتا ہے۔ تبلیغ کیا ہے کہ بھئی میرے پاس جتنا علم ہے اس علم کو میں کیا کروں گا، آگے دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، کہ ایک آیت تم تک پہنچ جائے، ایک ٹکڑا تم تک پہنچ جائے علم کا، اس کو تمہارے غائبین تک پہنچانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ جتنے بھی باتیں آپ تک میں نے پہنچائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میرے صحابہ، کیا میں نے اللہ کی طرف سے جو دین لا کر تم تک پہنچایا ہے، کیا اس کا حق میں نے ادا کیا یا نہیں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صرف پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے ہر چیز پہ عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے، آپ نے اس کا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کو گواہ بناتا ہوں، آپ کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ آپ جو ہے میرے گواہ بنو حشر کے میدان میں کہ جتنا دین اللہ کی طرف سے میرے اوپر نازل کیا گیا ہے وہ دین کو میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان تک یہ باتیں پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اب وہاں سے جو ہے ایک سلسلہ چل پڑا اور حدیث کی کتابیں، دوسری کتابیں، دوسرے جو ہے سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو بات ہمیں پتہ چلے گی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض صحابہ وہیں سے جو ہے جدھر ان کی سواری کا رخ تھا ادھر ہی جو ہے چلے گئے، اسی کام کے لیے کہ جتنا دین ہم تک پہنچا ہے اس دین کو ہم دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں جو ہے یہی بات بتائی جا رہی ہے، جتنی چیز ہمیں معلوم ہے ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے ہمارے اوپر۔ اگر ہم نہیں پہنچائیں گے، اسی کو جو ہے کتمان علم کہا جاتا ہے۔ کتمان علم یعنی علم کو چھپانا، علم کو چھپائیں گے تو علم کا چھپانا، کتمان علم حرام ہے۔ جتنا علم ہمارے پاس ہے دین کا علم اتنا دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے، اور دوسروں تک ہم نہیں پہنچائیں گے تو یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی، ایسا نہیں کہ بھئی صرف عالم کی ذمہ داری ہے، مفتی کی ذمہ داری ہے، عالم کی ذمہ داری
अपने जो है इल्म की वजह से कुछ ज्यादा होती है, लेकिन उमूमी एतबार से सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि सब जो है जितना जितना हमारे पास इल्म है दीन का, और दीन का जितने हमें हमारे पास दीन के मालूमात का इल्म है उसको दूसरों तक पहुंचाना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर जो है धीरे धीरे हमारी जिंदगियों से दीनदारी ख़त्म हो जाएगी। अब इसके ऊपर कुछ बातें अगर सोचा जाए तो उलमा आज किसी बात के ऊपर नकीर कर दें, मिंबर रसूल पे खड़े होकर किसी बात का बयान कर दें कि भाई ये चीज़ जायज़ नहीं है, ये चीज़ हराम है, तो बहुत सारे लोगों को जो है पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और बहुत सारे लोग जो है चेमी गोइयाँ करते रहते हैं कि भाई इन लोगों को कोई काम ही नहीं, लोगों को कोई काम ही नहीं। और बहुत सारे उलमा आज जो है बात आ चुकी है तो अर्ज कर देता हूं कि बहुत सारे उलमा सही जो है मसला है उस मसले को उम्मत तक पहुंचा नहीं सकते। क्यों पहुंचा नहीं सकते? वजह इसकी ये है कि उलमा मजबूर, इसलिए कि रोजी का मसला है उनके साथ। अगर सही बात पहुंचाएंगे तो लोग क्या करेंगे, दुश्मनी पर आ जाएंगे और आकर क्या करेंगे, मस्जिद से खारिज कर देंगे। ये जो है होता रहता है। तो इसलिए बहुत सारे उलमा जो है जितना पहुंचाना उनके लिए ज़रूरी है नहीं पहुंचा सकते। उनके पीछे जो है ये सबसे बड़ा जो है ये मकसद रहता है। आज लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैं देखता रहता हूं कि उनको हक चाहिए, उनको हक, वो लोग कहते रहते हैं कि भाई हक पर चलना है, हक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, लेकिन हक कैसा चाहिए उन लोगों को, उनके अकल के मुताबिक हक चाहिए। हक ऐसा नहीं कि भाई अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने फरमाया, वो हक हम लेंगे, नहीं, बल्कि वो ऐसा हक लोग चाहते हैं जो हमारे लिए पसंद हो, जो हमारे लिए आसानी पैदा कर दे, उस हक की लोग तलाश में रहते हैं। और हकीकत में अगर कहा जाए उसको हक नहीं कहा जाता, उसको हक नहीं कहा जाता, इसलिए कि आदमी जो है हक के नाम पर मनमानी कर रहा है, मर्जी कर रहा है, जो पसंद आया ले रहा है, जो पसंद नहीं आया वो छोड़ रहा है, और उसके लिए जो है चीबी गोइयाँ कर रहा है। तो ये जो है यहूदियों की और इसी तरीके से ईसाइयों की आदत थी। जैसा कि तफसीर में बात गुजर चुकी कि तब वो लोग क्या करते थे, जो बातें उनको पसंद आती थी वो बातें रख लेते थे, और कहीं जाकर कोई बात उनको पसंद नहीं आती तो उसको छोड़ देते थे। तो ये जो है इस मिजाज को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और कोई भी आलिम जो है अपने तरफ से कोई बात बयान नहीं करता, बल्कि जो भी करता है अब कुरान हदीस की ही बात होती है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, उस बात को कबूल करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करें। अगर हम किसी आलिम की बात को नहीं मान रहे हैं तो मतलब क्या है, आलिम की बात का इनकार नहीं बल्कि कुरान हदीस की बात का इनकार हम लोग कर रहे हैं। अब हमारी मर्जी के भाई हम कितना जितना चाहे कुरान हदीस को इनकार करते रहें, और ये चीज़ हमारे लिए खसारे की चीज़ है, हमारे लिए नुकसान की चीज़ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो इल्म उलमा की तरफ से हम तक पहुंचता है उसको क्या करें, किसी भी हाल में कबूल करने की कोशिश करें। जो भी बात पसंद आए, जो भी बात उलमा की तरफ से आए उसको जो है किसी भी हाल में कबूल करने की कोशिश करें, उसमें जो है नुक्ता चीनी ना करें, उसमें जो है अपने तरफ से जो है बातें बयान ना करें। इससे जो है हम खुद जो है गुमराह हो जाएंगे, हम खुद जो है गुमराह हो जाएंगे। उलमा का कुछ बिगड़ता नहीं है। आज इसलिए बातें मैं अर्ज कर रहा हूं कि तमाम बातें मैं जो है अपने आंखों से देख रहा हूं, अपने जो है अपने ताल्लुक से मैं जो है तजुर्बा कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग जुमा के अंदर जो बयानात होते हैं उसके बारे में भी चीमी गोइयाँ, उसके बारे में भी कहते रहते हैं कि भाई इनको कुछ काम नहीं, क्या क्या बयानात करते रहते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो बात पसंद आए उसको ले लो, जो बात पसंद ना आए उसको छोड़ दो। क्या मसला है इसमें? कौन जो है आपको लाठी लेके कह रहा है कि भाई सुनना ही सुनना है, अमल करना ही करना है? ये आपकी मर्जी है, करना है तो करो, ना तो छोड़ो। लेकिन उसमें जो है चीमी गोइयां करने के हमें किसी भी तरह का कोई हक नहीं है, किसी भी तरह का कोई हक नहीं है। इल्म का पहुंचाना उलमा की जिम्मेदारी है। उलमा अपने अपने ताकत के मुताबिक, अपने अपने इल्म के मुताबिक उलमा जो है जितना उनके पास इल्म रहता है, इल्म लोगों तक, आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो इन उलमा का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। एहसान समझें कि आज जो है हमारे पास ऐसे उलमा मौजूद हैं। एक ज़माना ऐसा आएगा, ये बात लिख कर रख लें आप लोग,
پیپر پر نہیں بلکہ دل کے تختی پر لکھ لیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں مسجد کے لیے کوئی امام بھی نہیں مل سکتا، کوئی امام بھی نہیں مل سکتا۔ حالات جو ہے ایسے بن جائیں گے۔ کیوں نہیں بنیں گے؟ جب لوگ اس طرح کی جو ہے چیمی گوئیاں کرتے رہیں، امام کو ہم جو ہے ایسا بنا دیں کہ بھئی ہماری مرضی کے مطابق تم کام کرو، ہماری مرضی کے مطابق تم کیا کرو، آپ بیان کرو، تو پھر قرآن حدیث کا جو اصل مفہوم ہے وہ مفہوم جو ہے آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو اس طرح کی جو ہے کام، اس طرح کے باتیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اس کو جو ہے غنیمت سمجھ کر ہم کیا کریں، اس کو لے لیں، اس کو قبول کر لیں، اور ہو سکے تو اس کے اوپر عمل کریں، نہ تو نہیں ہو سکتا تو اس کو چھوڑ دیں، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا عمل آپ کے ساتھ رہے گا، لیکن علماء کے بارے میں چیمی گوئیاں کرنا، امام کے بارے میں جو ہے باتیں بیان کرتے رہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بات آ چکی ہے چونکہ، تو اس لیے میں جو ہے عرض کر رہا ہوں۔ ویسے تو باتیں بہت ساری ہیں عرض کرنے کی، لیکن وہ تمام باتیں میں اگر بیان کروں گا تو پھر آپ لوگوں کو بھی تکلیف ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے جتنا جو ہے یہاں ہمارے سامنے بیان ہو رہا ہے اس کو جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر اس کو لینے کی کوشش کریں۔ فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی بھنگی جو ہے صبح اعلان کرنے والا اپنا جو ہے باجا بجا کر جو ہے اعلان کرتا ہے اور حکومت کی بات بیان کرتا ہے، اگر کوئی سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھنگی ہے، اس کی بات کیوں مانیں گے، تو بیان کرنے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ بات کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ بات کس کی بیان ہو رہی ہے۔ حقیقت میں وہ آدمی بھنگی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن بات کس بات کا اعلان کر رہا ہے؟ حکومت کی بات کا اعلان کر رہا ہے۔ اگر نہیں ماریں گے تو نقصان ہوگا ہمارا۔ تو اسی طریقے سے یہاں جو ہے علماء جو ہے علمی بات بیان کرتے ہیں، علماء کی ذات کو نہ دیکھیں، علماء کی ذات کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کر دیا تھا، آپ کے لیے نمونہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صحابہ کی ذات مقدسہ ہیں، ان کو جو ہے نمونہ بنائیں، علماء کے پیچھے نہیں، بلکہ علماء کی بات کو لیں اور اس نیت سے لیں کہ بھئی یہ بات جو بیان ہو رہی ہے یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، بس اتنا ہی۔ اگر یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ گئی تو پھر انشاءاللہ یہ تمام برائیاں ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر یہ باتیں آپ کو پسند نہ آئیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن حق بات ہے، بات کہنا ہے تو میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے ہو رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بات تم تک پہنچ رہی ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیا کرو تم اپنی ذمہ داری سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو علمی جو بات ہمارے سامنے بیان ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات بیان ہوتے ہیں، ان باتوں کو لینے کی اور وہ استطاعت اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے کہ حق بات ہم قبول کرنے والے بنیں، اور جو بھی بات ہمارے سامنے آئے اس بات کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ حق بات سمجھ کر اس کو قبول کرنے والے ہم بنیں۔ اور اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے حق کی طرف کیا کر، میری جو ہے رہنمائی کر، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں جو ہے سورہ فاتحہ میں یہی جو ہے دعا کی جو ہے طریقہ بتایا گیا ہے کہ اللہ مجھے اس راستے پر چلا جس راستے پر چل کر تیرے بندوں کے اوپر جو ہے انعام ہوا ہے، اس راستے پر مت چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پر چل کر تیرے بندے مقبول ہو چکے ہیں اور جن کے اوپر انعامات ہو چکے ہیں، اس راستے پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ اس راستے پر ہمیں مت چلا جو راستہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، یا پھر ان لوگوں کے راستے پر ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لے جو لوگ جس راستے پر چل کر ناکامی تک پہنچے ہیں۔ تو یہ جو ہے دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے، جو کہ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری جو ہے کمزوری ہے کہ ہم جو ہے ان آیتوں کے ترجمے کے اوپر ہم غور نہیں کرتے۔ غور اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور کبھی ہم اس کے اوپر کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم جو ہے تلاوت کر رہے ہیں تو کم سے کم جو ہے کبھی ترجمہ ہم پورا نہیں سیکھ سکتے تو کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اس کا ترجمہ معلوم کر لیں، سن لیں۔ تو یہ جو ہے ہماری کمزوری ہے۔ تو کرنے والے کام بہت سارے ہیں،
یہ اللہ کا وصول ہے کہ جو آدمی کرنے والے کام کو چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو نہ کرنے والے کام میں مبتلا کر دیں گے، یہ اللہ کا وصول ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ سے ہم جو ہے نیک توفیق مانگتے رہیں اور ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے رہیں۔ حالات جو ہے بہت ہی بگڑتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے کچھ باتیں کل جو ہے شب برات بھی ہے، اس میں جو ہے باتیں عرض کروں گا کہ فتنے بہت سارے پیدا ہو چکے ہیں، ایسے ایسے فتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ جس کا ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، ایسے فتنے جو ہے پیدا ہو چکے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کا واحد راستہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو محتاج بنا کر اللہ سے نیک توفیق کی دعا مانگتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مان کر زندگی گزارنا ہے، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو پھر فتنوں کا جو بات ہمارے سامنے اس سے پہلے ہوئی تھی، اس میں ایک حدیث آئی تھی کہ اگر کوئی بندہ فتنوں میں مبتلا نہیں ہوا بلکہ فتنوں کی طرف جھانکے گا تب بھی اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو وہ زمانہ، یہی زمانہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس لیے جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ جتنا ہو سکے اللہ سے نیک توفیق مانگتے رہیں، اپنی عبادتوں کے اوپر جو ہے نگرانی کریں اپنی عبادتوں کی کہ بھئی کتنا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، کتنے احکامات میرے اللہ کے پورے ہو رہے ہیں، کتنے احکامات میرے چھوٹ رہے ہیں۔ اس کی اگر آدمی کو فکر ہو گئی تو انشاءاللہ پوری ناگواری والی باتیں اور ناگواری والی چیزیں جتنی بھی ہیں پوری چیزیں ختم ہو جائیں گی، پوری چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک بات ہم کو سوچتے رہنا ہے کہ بھئی حشر کے میدان میں اللہ رب العزت ہمیں اپنے ذات کے بارے میں سوال کریں گے، یہ نہیں کریں گے کہ بھئی فلانا آدمی گناہ کرتا تھا اس کا کیا جواب تیرے پاس، یہ نہیں، بلکہ ہمارے بارے میں ہمارے لیے سوال ہوگا۔ تو اس کی جو ہے ہم کو فکر کرنا ہے، اس کی تیاری میں ہم کو لگے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔